बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम, सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे, ताकतवर बनाए, ताकि आप सदा इसी तरह जवान रहें। तो आज मैं आपसे इसी जो है वो मौजू पे बात करने जा रहा हूँ कि हम में से हर बंदा सेहतमंद रहना चाहता है, ताकतवर बनना चाहता है और सारी उम्र जवान रहना चाहता है। तो उसके लिए लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाते हैं। मसलन बाज़ लोग जो हैं वो जिनका जो एलोपैथिक जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं, तो उन पे जिनका इत्मीनान है वो डॉक्टर्स के पास, ब्यूटिशियन के पास, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाते हैं ताकि वो पुरकशिश नज़र आए। इस तरह बाज़ लोग जो है वो हुक्मा के पास जाते हैं, इन हकीमों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ नुस्खे बनवाते हैं अपनी तरफ से, फिर बने बनाए नुस्खे भी लेते हैं और उसके साथ अच्छी खासी तकड़ी जो ग़िज़ा है जिसमें देसी घी, दूध वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ चंद एक पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी बहुत अहम है इन अद्वियात के साथ। तो हम में से हर कोई जो है वो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद और ताकतवर रहना चाहता है, तो उसी के साथ फिर बंदा इल्मी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी ताकतवर बन सकता है। लेकिन इसमें हमारी जो चॉइस होती है कि हम में से बाज़ लोग इल्मी तौर पे, बाज़ जिस्मानी तौर पे और बाज़ रूहानी तौर पे सेहतमंद और ताकतवर बनना चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं जो इन तीनों शोबों के अंदर, यानी कि वो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी और इल्मी तौर पर भी सेहतमंद रहना चाहते हैं। तो आइए उन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बिला तमहीद उसकी तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 जो मैंने पॉइंट लिया उसमें वो है मुस्बत सोच। मुस्बत सोच का इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, सेहतमंद बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि बंदा जो है वो दूसरों का भला करता है तो फिर उसे एक खुशी मिलती है। तो वो जो खुशी है फिर वो बंदे को सेहतमंद भी रखती है, उसको ताकतवर भी बनाती है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है डिस्कस करता जाता हूँ कि आप दुनिया में जिस मुस्बत सोच वाले बंदे को भी लें वही कामयाब रहता है। जो मनफी सोच रखते हैं, मनफी जज्बात रखते हैं, वो चंद दिन की जो है ना वो उनकी शोशा होती है, उसके बाद लोग जो है उनसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो अहम चीज़ है हमें जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाती है, सेहतमंद बनाती है, वो है मतवाज़न ग़िज़ा। तो मतवाज़न ग़िज़ा अगर हम जो देहातों में रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ देखें तो उनको दूध भी मैसर होता है, वो भी खालिस देसी घी, दही जो है, इसके अलावा जो दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें हैं। फिर जो गंदम है वो भी खालिस होती है, यानी आटा खालिस होता है। फिर घी भी जो है ना वो घर का ही मिल जाता है। अक्सर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो अजनास हैं, जैसे ये सूरजमुखी वगैरह है, तो ये सरसों वगैरह है, तो उसका तेल निकलवा लेते हैं। इस तरह जो तिलों का तेल है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा जायका आता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनको घरों से अपनों से मिल जाती हैं। शहरों में रहने वाले लोग, उनकी खुद चॉइस है कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक उनका इंतखाब कर सकते हैं। बहरहाल जो जिस्म को चाहिए वो नमकियात भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन है और साथ साथ जो है वो ये चर्बी यानी ऑयल जो है वो भी ज़रूरी है। और उसके साथ जो मैंने पहले डिस्कस किया, मुस्बत सोच इंतहाई ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर अहम पॉइंट की तरफ हम जाएँ, जिसे हम एक किस्म का स्टिग्मा समझते हैं, ख़ासकर जो है वो देहात के लेवल पे, वो है वॉक एंड वर्जिश। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको सेहतमंद रखने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, आपके मसल्स मजबूत करने के लिए। तो ये इंसान को जो है वो रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी और उसको हर लिहाज से फ़िट रखती है, वॉक एंड वर्जिश। तो कोशिश किया करें कि आप सुबह जो है ना वो सूरज निकलने से पहले, या निकल भी आए थोड़ा बहुत, तो 40 से 50 मिनट डेली जो है वो वॉक कर लिया करें। तो उसके बाद है सफाई और सुथराई, इंतहाई ज़रूरी है रूहानी, जिस्मानी, इल्मी तौर पे सेहतमंद रहने के लिए। तो जो गंदा बंदा है तो वो जो है
وہ نہ کچھ جو ہے بہتر طور پہ سوچ سکتا ہے، نہ بہتر طور پہ جو ہے نا متوازن غذا کا استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ ورزش وغیرہ کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی جیسے ہمارے ناخن ہیں، دانت ہیں، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، تو ان سب کی جو ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ اندر باہر دونوں کی صفائی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز بندے کو علمی طور پہ زیادہ طاقتور بناتی ہے، پھر بندے کا جو مطالعہ جب وسیع ہوتا ہے تو پھر اسے جسمانی طور پر صحت مند بننے کے لیے بھی بہت سارے نسخے مل جاتے ہیں۔ روحانی طور پر جو ہے نا مضبوط ہونے کے نسخے بھی اسے مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کی مطالعہ کی عادت جو ہے وہ پختہ ہونی چاہیے۔ آج کل بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مطالعہ کم کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وقت زیادہ گزارتے ہیں، جس سے ہمیں بہت ہی کم فائدہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایڈ میں نے کیا کہ کام کام اور کام، یہ حضرت بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایمان اتحاد تنظیم والا سبق یہ کہ آپ کو کام کام اور کام جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے، تو اس سے بندہ روحانی، جسمانی اور علمی طور پہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ہے جو میں نے نیکسٹ پوائنٹ اس میں 7 جو پوائنٹ وہ بنایا ہے وہ ہے کثرت سے بچنا۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، بہت زیادہ آرام کر لینا، بہت زیادہ جاگتے رہنا، بہت زیادہ کھا لینا، اس طرح بہت زیادہ مطالعہ کرنا، تو کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ایکسیس کے درجے کو پہنچتی ہے، یعنی زیادتی کے درجے کو پہنچتی ہے، وہ بندے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو کثرت سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے ہے خاموش رہنا اور بوقت ضرورت بولنا۔ ہم میں بعض لوگ جو اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، دوسرے پہ روب جمانے کے لیے بہت زیادہ بولتے ہیں اور بلا وجہ جو ہے نا دوسرے کی بات کاٹ کے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بری عادتیں ہیں، یہ منفی قسم کے جو ہے نا یہ باتیں ہیں جو بندے کی جو ہے نا صحت پہ برے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو اگر جتنا بندہ زیادہ خاموش رہے گا وہ اتنا ہی زیادہ صحت مند رہے گا۔ پھر اس کے بعد وقت ضرورت بولے، جب اس کے بولنے کی ضرورت ہو تو بندے کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور بندے جو دوسرے لوگ جو ہے اس کو سن بھی لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں نیکسٹ 8 کے بعد 9ویں پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں تو وہ ہے ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بینگ مسلم جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بندے کو روحانی طور پر بہت زیادہ مضبوط بناتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندے کا رشتہ قائم کرتی ہیں۔ تو ذکر الہی، اللہ اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کے بعد ذکر مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا، تو یہ چیزیں اس کے بعد ان دونوں کا جو ایک مکسچر بلینڈ ہے وہ ہمارے پاس نماز ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ہمارے جو اعمال ہیں جس میں ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ پھر نیکسٹ کی چلیں گے کہ ہم جو پوائنٹ نمبر 10 ہے اس کے اندر وہ ہے جذبات و دماغ پر قابو رکھنا۔ تو بہت ساری ایمرجنسیاں ہو جاتی ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں انسانی زندگی کے اخبار، بندہ ان حادثوں کا شکار ہو کے تو اپنے جو جذبات ہیں وہ اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں اور دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو بندہ مزید جو ہے نا وہ حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو صحت مند رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، ٹھنڈے دل جو ہے نا دماغ سے غور کریں اس چیز پہ اور اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، نہ کہ آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کر لے۔ اب نیکسٹ ہم چل رہے ہیں کہ نمبر 11 کے ہم پوائنٹ تھے کہ پوری نیند لینا اور صبح جلدی اٹھنا انتہائی ضروری ہے صحت مند اور طاقتور رہنے کے لیے۔ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح کا وقت جب آتا ہے تو ہم باہر سے اگر باہر سوئے ہوئے ہیں تو ہم اندر کی طرف بھاگتے ہیں پنکھے وغیرہ چلا کے تو سو جاتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ 6 سے 8 گھنٹے جو ہیں وہ نیند لیں، یہی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نیند نہیں لیں گے تب بھی آپ بیمار ہو جائیں گے، تو اپنی نیند کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور صبح جو ہے وہ جلدی اٹھنا یہ بھی انسان کو صحت مند بناتا ہے، جس کے اگر آپ صبح جلدی اٹھیں گے آپ ذکر الہی بھی کر لیں گے، ذکر مصطفیٰ بھی کر لیں گے، آپ واک بھی کر لیں گے، آپ ورزش بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کر لیں گے، آپ کے پاس وقت ہوگا آپ مطالعہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا،
جو آپ خود پہ بھی غور کر لیں گے، خود پہ بھی فکر کر لیں گے اور کائنات پہ بھی جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر میں اپنا 12 پوائنٹ، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے 12 پوائنٹ جو اس کے اندر بنائے ہیں، تو 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ شور سے بچیں آپ۔ شور جو ہے یہ انسان کے دل و دماغ پہ بڑا برا اثر ڈالتا ہے، اعصاب پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ آج کل تو جدید تحقیق میں یہ شوگر وغیرہ کی جو ذیابیطس کی جو بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دل کی جو بیماریاں ہیں، یہ اعصاب کی جو بیماریاں ہیں، وہ اسی شور کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ معاشرتی مسائل ہیں جس میں ہم ان سے جو ہے نا وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ عوام، وہ اس کو مذہب سے نتھی کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ مذہب کی جو خلاف ورزی ہے اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بندہ جو اٹھ کے جب کہتا ہے کہ یار یہ سپیکر وغیرہ نہ چلائیے، اس سے جو ہے نا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا پھر آ کے روک لیتی ہے بندے کو اگلے مزید جو ہے وہ سٹیپ لینے سے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کی کہ جس کے ذریعے آپ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں، طاقتور بھی رہ سکتے ہیں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی۔ ان کو ایک دفعہ دوہرا لیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے مثبت سوچ، نمبر 2 ہے متوازن غذا، نمبر 3 ہے اس میں واک اینڈ ورزش، نمبر 4 ہے صفائی ستھرائی، نمبر جو اس کے اندر ہے 5 وہ ہے مطالعہ کی عادت، نمبر جو 6 ہے اس میں کام اور کام، نمبر 7 ہے کثرت سے بچنا، نمبر 8 ہے اس میں خاموش رہنا اور بوقت ضرورت بولنا، نمبر 9 اس کے اندر ہے ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 10 پہ جذبات و دماغ پہ قابو رکھنا، نمبر 11 پہ ہے پوری نیند لینا اور صبح جلدی اٹھنا، اور نمبر 12 اس میں ہے شور سے بچنا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جس سے جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی ملتی ہے اور بندہ مزید اچھی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کے لیے تیار کر کے لاتا ہے۔ تو اگر آپ کو پسند ہے میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس پہ کمنٹ کریں، تاکہ مجھے اپنی جو بہتری یا اصلاح ہے جہاں میں نے کرنی ہے تو وہ مجھے پتہ چلے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔